خیر الدین باربروسا سیزن 2 قسط نمبر 3۔ الجزائر سے ایک دن کا سفر طے کر کے خیر الدین باربروسا جیجل جزیرے کی بندرگاہ پر تھے۔ جب وہاں لوگوں کو معلوم ہوا کہ اب خیر الدین جیجل میں ہی قیام کریں گے تو وہ بہت خوش ہوئے۔ ابھی خیر الدین کو آئے ہوئے ایک دن بھی نہ ہوا تھا کہ مختلف وفود آ کر ان سے ملنا شروع ہو گئے۔ انہی میں سے الجزائر سے علماء کا ایک بڑا وفد خیر الدین سے ملاقات کے لیے پہنچا اور انہیں واپس الجزائر کے لیے دعوت دیتا رہا، لیکن انہوں نے انتہائی احترام کے ساتھ معذرت کر لی۔ ابھی علماء کرام کا وفد گیا ہی تھا کہ تیونس کا وفد خیر الدین کی خدمت میں حاضر تھا۔ دن اسی طرح گزرتے گئے، وفد آتے رہے کہ الجزائر میں واپس آ جائیں، لیکن خیر الدین واپس نہ لوٹے۔ واپس نہ لوٹنے کی وجہ یہ تھی کہ خیر الدین چاہتے تھے کہ الجزائر کے لوگوں کو اس بات کا احساس ہو کہ جو عصبیت کی آگ ابن القاضی نے لگائی تھی وہ دوبارہ نہ لگے، اور اس بات کا احساس تب ہی ممکن تھا جب تک ابن القاضی جیسا شخص حکمرانی کرے تو انہیں اچھے برے کی تمیز بہت اچھی طرح ہو جائے۔ کچھ عرصے بعد خیر الدین اپنے ساتھیوں کے ساتھ اب جنگ پر جانے کو تیار تھے۔ کشتیاں سمندر میں اتر چکی تھیں۔ رخ تھا صلیبیوں کے مرکز صقلیہ کے دارالحکومت پالیرمو کا، جہاں مختصر جنگ کے بعد 9 بڑے جہاز بطور مال غنیمت اب خیر الدین باربروسا کے پاس تھے۔ خیر الدین باربروسا نے جیجل میں کشتی بنانے کا ایک چھوٹا سا کارخانہ تیار کر لیا تھا، جہاں کشتیاں بنائی جاتی۔ مال غنیمت سے لوگوں کے لیے بہت سے گھر تعمیر کیے گئے تو بہت سی بیرکس بھی بنوائی گئیں۔ جیجل میں اب خوشحالی بڑھتی جا رہی تھی۔ اسی طرح موسم گرما میں خیر الدین نے رخ کیا وینس کی خلیج کا، جہاں 30 دن تک خیر الدین اور صلیبیوں کے درمیان جنگ جاری رہی، اور آخر میں فتح ایک بار پھر خیر الدین باربروسا کا مقدر بنی۔ 3 بڑے بڑے جہاز اب ان کی تحویل میں تھے۔ تینوں جہازوں میں سینکڑوں قیدی تھے، جس میں 60 مسلمان قیدی بھی شامل تھے۔ سب کے سب قیدیوں کو رہا کر دیا گیا۔ اسی طرح دن گزرتے گئے۔ کوئی ہفتہ ایسا نہ گزرا جب الجزائر سے کوئی وفد نہ آیا ہو۔ الجزائر میں امن و امان کی بہت خراب صورتحال ہو چکی تھی۔ 3 سال گزر چکے تھے، لیکن وہاں اب ابن القاضی حاکم بن کر بیٹھا ہوا تھا۔ صلیبیوں نے سمندر کے بیچ چٹان پر ایک قلعہ بنایا۔ پی نیون نامی یہ قلعہ ہسپانوی سپاہیوں کے پاس تھا۔ یہ قلعہ الجزائر سے 300 میٹر کی دوری پر تھا۔ اس قلعے میں سینکڑوں سپاہی پہرے دار اور درجنوں توپیں نصب تھیں۔ ان کا سالار انتہائی دانا بوڑھا مارٹن ڈی فیئرگا تھا، جو صلیبیوں کے مشہور ترین کپتانوں میں سے ایک کپتان تھا۔ ہسپانویوں کے لیے اس قلعے میں تنگ رقبے کی وجہ سے زیادہ سپاہی رکھنا ممکن نہ تھا۔ اسی طرح یہ سپاہی خشکی پر بھی نہیں اتر سکتے، یہاں تک کہ ان کے لیے پینے کا پانی بھی جزائر بلیار سے آتا تھا۔ اس قلعے سے جب جب اذان ہوتی تو ہسپانوی توپ کے گولے مسجد کے گنبد اڑاتے اور الجزائر کی بندرگاہ پر اتنی گولہ باری کرتے جیسے بارش ہو رہی ہو، جس سے کئی مؤذن جو بلند آواز سے اذان دے رہے تھے شہید ہو چکے تھے۔ یہ سب کام صلیبی دل کے بہلانے اور وقت گزاری کے لیے کیا کرتے، لیکن اس کا فائدہ انہیں یہ ہوتا کہ شہر کے باسی ان کی اطاعت اور ان کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے مجبور ہو جاتے۔ سلطان بننے کا خواب سجائے ابن القاضی سلطان تو بن گیا، لیکن وہاں نہ وہ امن و امان قائم کر سکا اور نہ ان صلیبیوں کو قابو کر سکا۔ الجزائر کی رعایا کو اچھی طرح اندازہ ہو چکا تھا کہ الجزائر میں خیر الدین باربروسا ہی اس ساری خرابی کو درست کر سکتے ہیں۔ اسی بات کو لے کر ایک دن ایک وفد ابن القاضی کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ اب ہمیں لگتا ہے خیر الدین کو دوبارہ یہاں بلا لینا چاہیے۔
کیونکہ امن و امان کی صورتحال اچھی نہیں، اسی لیے آپ ان سے درخواست کریں کہ وہ یہاں آ جائیں۔ اس بات پر ابن القاضی بگڑ گیا اور الٹا جھوٹ بولنے لگا کہ وہ ناراض ہو کر نہیں، مجھ سے ڈر کر یہاں سے گیا ہے۔ اہل الجزائر ابن القاضی سے تنگ تھے اور ہسپانوی صلیبیوں سے پریشان۔ حل ایک ہی تھا، خیر الدین باربروسا کی واپسی۔ ادھر خیر الدین باربروسا نے اپنے سب سے اہم ساتھی جو ان کے نائب بھی تھے سنان رئیس کو ایک ذمہ داری دی کہ جبل طارق پر جا کر صلیبیوں پر حملہ کرو اور پہاڑوں پر جتنے ہسپانوی مسلمان ہیں ان کو لے کر آؤ اور انہیں شمالی افریقہ میں رہائش اختیار کرواؤ۔ سنان رئیس نے جبل الطارق کے اندر تک کے علاقے میں گھس کر صلیبیوں پر عذاب بن کر حملہ کر دیا۔ جب انہیں خوب نقصان پہنچا چکے تو واپسی میں پہاڑوں پر موجود ہزاروں روپوش مسلمانوں کو کشتیوں میں بٹھا کر شمالی افریقہ میں اتار دیا، جہاں خیر الدین باربروسا نے ان کی رہائش کا انتظام کیا ہوا تھا۔ جب وہ اس مہم میں کامیاب پہنچے تو خیر الدین باربروسا نے انہیں بوسہ دیا اور خوب شاباش بھی دی، لیکن سنان رئیس پھر بھی کچھ پریشان سے نظر آئے تو خیر الدین نے پوچھا، سب خیریت ہے نا؟ سنان، کیا بات ہے جو تمہیں پریشان کر رہی ہے؟ سنان رئیس نے کہا، خیر الدین، آپ اور آپ کے بھائی بابا عروج نے الجزائر کو اپنی محنت اور اللہ کی مدد سے فتح کیا اور ہمارے کئی ساتھی اس کے لیے شہید ہوئے، اور آج حال یہ ہے کہ جب میں اپنے مسلمان بھائیوں کو ہسپانوی صلیبیوں سے بچا کر لا رہا تھا تو میں نے سوچا کہ الجزائر میں ان کو اتار دوں، تو وہاں بندرگاہ سے ہم پر گولے برسائے گئے۔ میں ان کو جواب تو دے سکتا تھا لیکن آپ ناراض نہ ہو جائیں، اسی لیے جواب نہ دیا۔ اب جب یہ حال دیکھا تو میرا بہت دل دکھا کہ جس کے لیے ہم نے اتنی قربانیاں دیں، آج وہاں ایک ایسا شخص بیٹھا ہے جو نہ مسلمانوں کی فلاح کا باعث ہے اور نہ ان کافروں کو لگام ڈال سکتا ہے۔ کیا یہ سب ٹھیک ہے؟ ابھی یہ بات کر ہی رہے تھے کہ خیر الدین باربروسا کو اطلاع دی گئی کہ الجزائر سے کوئی وفد ملنے آیا ہے۔ یہ وفد ایک بار پھر خیر الدین باربروسا کو الجزائر آنے کی دعوت دے رہا تھا۔ خیر الدین نے سنان رئیس کی طرف دیکھا اور کہا، اب الجزائر والے سمجھ چکے ہیں اور شاید انہیں عقل بھی آ گئی ہے کہ ہمارا مقصد ہرگز زمین یا سلطنت کی چاہ نہیں۔ سنان رئیس، اب ہمیں الجزائر چلنے کا وقت ہے۔ اب تم بطور نائب یہاں جیجل میں میرے پیغام کا انتظار کرو گے اور میں وہاں پہنچ کر حالات کے بعد ہی تمہیں احکامات بھیجوں گا۔ خیر الدین باربروسا اپنی 12,000 سپاہ کے ساتھ الجزائر پہنچے تو ابن القاضی کا خون جم گیا۔ اس نے خیر الدین کو دیکھتے ہی گولے برسانے شروع کر دیے۔ جنگ شام تک چلی۔ خیر الدین باربروسا کے آگے جلد ہی ہتھیار ڈال دیے۔ ابن القاضی نے ایک بار پھر فرار کی کوشش کی، لیکن جلد ہی تعاقب کر کے ایک عرب مسلمان نے اپنی تلوار سے اس کی گردن اڑا دی۔ جن سپاہیوں نے ہتھیار ڈال دیے تھے سب کو معاف کر دیا گیا۔ خیر الدین باربروسا جب الجزائر میں داخل ہوئے تو پورے کا پورا شہر ان کے استقبال کے لیے امڑ آیا۔ شہر کی سڑکیں وہاں کے باسیوں سے بھری پڑی تھیں۔ ان کی گرم جوشی کا عالم یہ تھا کہ بلند آواز میں خیر الدین باربروسا کو خوش آمدید کہہ رہے تھے۔ خیر الدین چلتے چلتے وہاں پہنچ گئے جہاں ان کا پرانا گھر تھا، جہاں اس سے پہلے وہ مقیم تھے۔ وہاں پہنچ کر سب سے پہلے انہوں نے فوری طور پر حکومت کی بحالی کے احکامات اور اپنی سپاہ کے ذریعے امن و امان کی صورتحال بہتر بنانے کی بھرپور کوشش شروع کر دی، اور اس کے ساتھ سنان رئیس کو پیغام بھیجا کہ وہ سب لوگوں کو لے کر الجزائر پہنچے۔ خیر الدین جب سے الجزائر پہنچے اس کے بعد صلیبیوں نے خوف کی وجہ سے کوئی گولہ باری نہیں کی۔
لیکن خیر الدین کسی بھی طرح اس حق میں نہیں تھے کہ اس چٹان پر بنے قلعے کو اس طرح چھوڑا جائے۔ اسی لیے انہوں نے اس قلعے کے سالار مارٹن کو پیغام بھیجا کہ وہ قلعہ چھوڑ کر یہاں سے اپنے سپاہیوں سمیت نکل جائے۔ انہیں کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا، لیکن مارٹن نے یہ پیغام رد کر دیا، جس کے بعد خیر الدین باربروسا نے قلعے پر گولے برسانے شروع کر دیے۔ یہ سلسلہ کوئی 20 دن تک چلتا رہا۔ خیر الدین باربروسا کی جانب سے بمباری کا سلسلہ بہت تیز اور بغیر کسی وقفے کے جاری رہتا۔ دن ہو یا رات صلیبی قلعے پر گولے ہر وقت برستے رہتے، جس سے صلیبی تنگ آ گئے اور مارٹن نے 700 سپاہیوں کے ساتھ ہتھیار ڈال دیے۔ قلعے پر قبضے کے بعد توپ خانے کے سالار، اس کے معاون اور 10 سپاہیوں کو خیر الدین کے سامنے پیش کیا گیا اور بتایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے درجنوں مؤذن شہید کیے، کئی مساجد کے گنبد اڑائے۔ خیر الدین اس سالار اور اس کے سپاہیوں کو دیکھ کر شدید طیش میں آ گیا اور کہا، اے کافر، تو بہت ماہر نشانہ باز ہے نا، ایک گولے سے مینار تباہ کرتا ہے، اب تو دیکھ حقیقی گولہ باری کس طرح کی جاتی ہے۔ پھر خیر الدین باربروسا نے اس کافر کو توپ کے دہانے سے باندھنے اور سمندر میں پھینکنے کا حکم دیا۔ باقی سپاہیوں اور معاون کی گردنیں تلوار سے اڑا دی گئیں۔ اس کے بعد خیر الدین نے بارود سے اس چٹان کو اڑا دیا، کیونکہ اب انہیں اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی، اور پھر ان چٹانوں کو بندرگاہ کے درمیان اس ترتیب سے رکھوانا شروع کیا کہ ساحلی رکاوٹ بنائی جا سکے، جس سے الجزائر کی بندرگاہ خوبصورت اور محفوظ ہو گئی۔ اور یہ سارا کام کیا الجزائر میں قید 30,000 صلیبی قیدیوں نے۔ مشہور امریکی مورخ اس واقعے کا ذکر اپنی کتاب سلیمان عالی شان میں کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ الجزائر کے بیرونی جزیرے پینیون پر ہسپانویوں کا قبضہ تھا، اور یہ جزیرہ اس بندرگاہ تک پہنچنے کا راستہ تھا۔ بندرگاہ کا نام ہی اس جزیرے کے نام پر الجزائر پڑا تھا۔ باربروسا نے دشمن کے چھینے توپ خانوں سے ہی اس قلعے کو تہس نہس کر دیا، اور پھر ہسپانوی سپاہیوں کو اس کام پر لگایا کہ بندرگاہ اور جہازوں کے تحفظ کے لیے سمندر میں دور تک ایک دیوار بنائی جائے۔ ہوا کچھ یوں کہ اس قلعے کے بعد جزیرے کے محصورین کے لیے کمک لے کر ہسپانوی بیڑا پہنچا، لیکن وہ اس جزیرے کی بدلی ہوئی حالت کو نہ پہچان سکا، کیونکہ وہاں اب قلعے کا نام و نشان ہی نہیں تھا۔ اس نے یہ دیکھا کہ دیوار کے ساتھ شہر سمندر میں پھیل رہا ہے۔ پہلے تو ہسپانوی بیڑا سمجھا کہ وہ راستہ بھٹک گئے، اور وہ اسی طرح اپنے ہسپانوی محصورین کی تلاش میں اندر تک گھس آئے، جہاں انہیں چاروں طرف سے خیر الدین باربروسا کی سپاہ نے گھیر لیا۔ اب خیر الدین باربروسا کی قید میں پہری بیڑے کا ایک کپتان بھی شامل تھا۔ اس واقعے کے بعد کسی کو الجزائر کے سواحل کے قریب سے گزرنے کی ہمت نہ ہوتی تھی۔ امریکی مورخ ہیرلڈ لیم مزید لکھتا ہے کہ شاہ اسپین نہیں چاہتا تھا کہ خیر الدین یہاں رہ پائے، کیونکہ اس سے جبل الطارق بہت قریب تھا، جہاں سے ہو کر دنیا کے خزانے یہاں آتے تھے۔ لیکن خیر الدین باربروسا کو یہ قصبہ بہت پسند تھا، اسی لیے انہوں نے اس جگہ اسپین سے لائے عرب مہاجرین کو بسانا شروع کر دیا تھا۔ جب شاہ اسپین کو اس واقعے کی خبر لگی تو اس نے خبر لانے والے قاصد کی گردن یہ کہہ کر اڑا دی کہ قلعوں پر قبضہ کرنا میرے جیسے بادشاہوں کا کام ہے، یہ باربروسا جیسے سمندری قزاق کا کام نہیں۔ ایسے وقت میں جب شاہ فرانس میری قید میں ہے تو کیسے ایک سمندری قزاق کی ہمت ہوئی کہ میرا قلعہ چھین سکے؟ یقینی طور پر اس کے ذمہ دار
میرے سالار ہیں جنہوں نے میرا چہرہ خاک آلود کر دیا۔ دفع ہو جاؤ میرے سامنے سے۔ شاہ اسپین خیر الدین باربروسا کی خبر سن کے غصے سے پاگل ہو رہا تھا۔